بچوں کو جب میں پوچھتا ہوں اسلام یا پاکستان کیوں چاہتا اسلام کے نام پہ بنا، میں کہا بیٹا اسلام کا کیا مطلب آگے؟ میں کہا اسلام کے نام پہ، لا الہ الا اللہ کے لا نام الہ پہ. کے لیے. تو لا الہ تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو لا الہ کہنے کی وجہ سے آپ کو پنشمنٹ ملتی تھی، آپ کو ڈپرائیو کیا جاتا تھا، جو اکنامکس گروتھ یا اسٹرینتھ میں مسلمانوں کی ہارڈلی کوئی کنٹریبیوشن تھی. ہمیں اس لیے ملک چاہیے تھا. ہمیں یہ بھی تو کبھی بچوں کو بتانا چاہیے نا. سر یہ جو 5 وقت نمازیں پڑھنے کے لیے تو نہیں کہ 5 سے ہم 6 نمازیں تو نہیں نعوذ باللہ کر سکتے ہم. سر یہ باتیں تو ہمیں بتائی نہیں گئی. یہ تو وہ باتیں ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ابھی بھی لگ رہا ہے کہ یہ تو کہانی والی باتیں ہیں. جی ایسا ہوا ہی نہیں ہوگا. ایسا ہی. شالمی بازار کی میں نے آپ کو مثال دی ہے، اس لیے ہمیں ملک چاہیے تھا. اب آپ شالمی بازار میں دیکھ کوئی سوچ سکتے ہیں کہ سارے مسلمانوں کی الحمدللہ بانس کے ذریعے پانی نہیں دیا جاتا، آپ کی ڈسکرمنیشن نہیں ہے، آپ کی جاب اپرچونیٹی جیسے بھی ہیں. دیکھیے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان قائد اعظم کیسا چاہتے تھے اور آج کیا ہے، یہ ایک علیحدہ ڈبیٹ ہے. انفارچونیٹلی بالکل وہ پاکستان نہیں ہے جو قائد اعظم چاہتے تھے. قائد اعظم کیسا پاکستان چاہتے تھے؟ میں نے عرض کیا قائد اعظم نے بہت ہسٹری بہت زیادہ پڑھی تھی. جو ابھی میں نے آپ کو پرسنٹیج بتائی، برٹش ٹائم پہ یہ اکانومی تھی اور یہ ٹریڈ گلوب ٹریڈ میں ہمارا حصہ تھا. قائد اعظم کو پتہ تھا کہ یہ ملک کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے ریسورسز، اس کے منرلز سب کچھ لے کے انگلینڈ لے جاتا ہے، ان کو ویلیو ایڈ کر کے اپنے نام سے بیچتا ہے. میں ایک دلچسپ بات یہاں کا اور ایڈ کرتا چلوں. ورلڈ اکانومی میں انگلینڈ کا انڈیا آکوپائی کرنے سے پہلے کنٹریبیوشن تھا 1%. اوکے. انڈیا 27% کہہ رہا ہوں میں، اور انگلینڈ کا اپنا تھا 1%. 1%. جب ہندوستان کو چھوڑا ہے آخر میں ورلڈ اکانومی میں انگلینڈ کا حصہ تھا 10%. 10 ٹائمز انگلینڈ کی اکانومی بڑی. اور انڈیا نے اس زمانے میں بہت سارے ملکوں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ کچھ افریقہ کے تھے جو قابل ذکر نہیں تھے. اگر کوئی قابل ذکر تھا تو وہ یہ تھا، یہ ملک کاؤ جو تھی یہ اصل کاؤ تھی جس کے ذریعے انگلینڈ نے اپنی اکانومی 10 گنا زیادہ بڑھائی. تو قائد اعظم جیسے بندے کو پتا تھا کہ ہماری اکانومی، ریسورسز اور ساری سہولیات پہ تو انگریزوں کا قبضہ ہے، اور مسلمانوں کو آؤٹ آف دا 2 تو ہم تیسرے چوتھے نمبر پہ ہیں. کیٹیگرائزیشن آف دا سٹیزنس، پہلے انگریز ہیں، پھر ہندو ہیں، پھر کچھ اور، پھر ہم آتے ہیں. تو انہوں نے کہا اس لیے ہمیں چاہیے تھا کہ یہ تو ہم پھر ساری عمر محکوم رہیں گے. کیوں قائد اعظم کانگریس میں ہوتے ہوئے کانگریس چھوڑی اور مسلم لیگ بنائے؟ اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہم صرف ماسٹرز نہیں بدلنا چاہتے، کہ پہلے ہمارے انگریز ماسٹرز ہیں، اب ہمارے ہندو ماسٹرز ہوں. سر اس کے بعد بہت سارے لوگ پاکستان میں آئے بھی بننے کے بعد جو کانگریس میں تھے، جی ان بالکل. کے آنے کی وجہ کیا تھی پھر؟ دیکھیں قائد اعظم کی تھوڑی سی مجبوری، میں جو ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ قائد اعظم کو بڑا آئسولیٹ اس زمانے میں سب نے کیا تھا. کانگریس نے بھی کیا ہوا تھا، انگریزوں نے بھی کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو قائد اعظم کو ضرورت تھی ساتھیوں کی. اور قائد اعظم کی آخری دنوں میں صحت اتنی خراب تھی کہ قائد اعظم کو فلٹر کرنے کا ٹائم نہیں ملا کہ یہ ٹرو ہے، یہ سنسیئر ہے، یہ بہت زیادہ سنسیئر ہے، یار یہ اپرچونٹسٹ ہے. تو یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، جون 1947 میں پاکستان بننے سے کوئی 3-3.5 مہینے پہلے قائد اعظم کو سوئے ٹی بی اٹیک ہوا تھا. پاکستان بننے سے پہلے 3 ماہ پہلے. 3 ماہ پہلے. اوکے. اور اتنا سویئر تھا کہ قائد اعظم کو لگتا تھا کہ شاید یہ میری زندگی کا اینڈ ہے. دیٹ از دا ریزن قائد اعظم کے پاس یہ چوائسیز نہیں تھیں. ان کو پتا تھا میری زندگی اتنی کم ہے، اور اگر میں نے یہ جلدی فیصلے نہ کیے تو میرے پیچھے کوئی ایسا لیڈر نہیں جو کانگریس کو کنفرنٹ کر سکے اور انگریزوں کو کنٹرول کر سکے. اس لیے کچھ فیصلے ہو سکتا ہے اس طرح نہ ہو آئیڈیل سرکمسٹانسز میں جو آج ہم 75-77 سال بعد گیج کرتے ہیں آئیڈیلزم کے سینس میں. لیکن اگر میں قائد اعظم کے زمانے میں جا کے ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری میں پڑھتا ہوں، اور میں 20 سال سے پڑھ رہا ہوں، ان کی لیکچر دے رہا ہوں قائد اعظم کی شخصیت کے اوپر انڈر دا ٹائٹل آف دی انٹولڈ اینڈ انسین مسٹر جناح. میں ایسے ایریاز میں بتانا چاہتا ہوں قوم کو کہ ان کو کنٹروورشل چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم کچھ لوگ بنانا چاہتے ہیں. یہ باتیں بھی ہوتی ہیں، حالانکہ مجھے نہیں لگتا یہ باتیں کرنے والی، کہ قائد اعظم تو پینٹ کوٹ پہنتے تھے، قائد اعظم تو سگار پیتے تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان امہ کا لیڈر سگار پی رہا ہے؟ سر ایسے سوال بھی پوچھے جائیں گے؟ پوچھے جانا چاہیے. مجھے تو کوئی سے حیرانگی نہیں. آپ سے بھی ہوتا ہوگا یہ سوال ویسے؟ میں ایک دفعہ ایک میڈیکل کالج میں گیا لیکچر دینے قائد اعظم پہ ہی، اور جب لیکچر اینڈ ہوا تو ایک فائنل ایئر کی اسٹوڈنٹ کھڑی ہوئی. شی انٹروڈیوس کہ میں فائنل ایئر میں پڑھ رہی ہوں، میرے چند مہینے رہ گئے ہیں، آئی ایم گوئنگ ٹو بی ڈاکٹر. میں نے کہا جی مبارک ہو. صحیح ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ سر ڈونٹ یو تھنک قائد اعظم واز ناٹ اے گڈ مسلم. یہ بچی نے مجھے کہا اچھا، ہی واز ناٹ اے گڈ مسلم، تو واٹ ڈو یو تھنک، آپ کا کیا خیال؟ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے بچی کو کہا، میں نے کہا آپ ڈاکٹر قدیر خان کو جانتی ہیں؟ تو ظاہر بچی نے کہا جی سر.
میں نے کہا کون تھے؟ انہوں نے کہا وہ نیوکلیئر سائنٹسٹ تھے. میں نے کہا ہوں، کیا کیا انہوں نے کہا انہوں نے ہمیں بم دیا پاکستان کو. میں نے کہا ٹھیک. میں نے کہا کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ تو اس نے کہا پتہ نہیں. میں نے کہا کتنی زکوٰۃ دیتے تھے؟ پتہ نہیں. میں نے کہا حج کیا تھا انہوں نے؟ کہ پتہ نہیں. تو میں نے کہا جس ایک شخص سے آپ بم لیتے وقت تو حساب نہیں کرتے نمازوں کا, اسے بم پوائنٹ. لے لیتے ہیں. ہاں 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 ہاں، بالکل درست ہے. تو جس نے آپ کو ملک دیا آپ نمازوں کا حساب کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پہ بھی چھوڑ دیں, جو اس کے کام کرنے کے اس کو کرنے دیں. نمازوں کا حساب ہمیں ملک دے گیا. اور میں نے بھی آپ کو شالمی کی بتائی ہے پکچر, یہ قائد اعظم کے وسیلے سے بدلی گئی نا. 99% دکانیں اب نہیں, اب 100% مسلمانوں کی ہیں. آپ کو بانس میں پانی نہیں دیا جاتا. تو جو حساب اللہ میاں نے کرنے ہیں وہ اللہ میاں کو کرنے دیں. ہم اور پھر آپ شاید مجھ سے یہ سوال کریں گے پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں نیگیٹو باتیں کی جاتی ہیں. ہوں، میں آپ سے یہ عرض کروں کہ قائد اعظم کے بارے میں اس لیے بہت میجورٹی جو ہمارے کرتے دھرتے ہیں, ڈیسیجن میکرز ہیں, کافی سارے لیڈرز بھی ہیں, سارے نہیں میں کہتا, وہ قائد اعظم کو کنٹروورشل اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ میں اس کے اسٹینڈرڈ کو نہیں پہنچ سکتا تو اس کے قد کو چھوٹا کریں. انگور کھٹے ہیں. دیٹس اے ریزن آف کورس. کتنے لوگوں کو آپ سنیں گے کبھی کہ قائد اعظم کے بارے میں کوئی پازیٹیو چیز بھی بات کرتا, ہمیشہ کہیں گے اسٹائلش تھا, بیوروکریٹ تھا, مسلمان بھی اچھا نہیں تھا, نماز پڑھتا نہیں پڑھتا تھا, نہ شیعہ تھا یا سنی تھا, ہم نے اس میں ڈال دیا, اس کیٹیگرائزیشن میں ڈال دیا. تو کبھی آپ نے جب میں نے جیسے عرض کیا کہ بم لیتے وقت آپ نے ڈاکٹر قدیر کو پوچھا تھا آپ سنی ہیں, شیعہ ہیں, آپ وہابی ہیں, آپ کون ہیں؟ اچھا ایک بات پہ آپ سے رائے چاہوں گا. انور مسعود صاحب جی. انہوں نے ایک دن نا ایک اسٹیٹمنٹ دی, بات کر رہے تھے, بات میں نا بات نکل گئی. کہتے کہ اگر قائد اعظم 5 سال زندہ رہتے تو وہ کوٹ لکھپت میں ہوتے. دیکھیے انفارچونیٹلی ہمارا یہی ہے کہ ہم اتنا گریٹیچیوڈ یا تھینک فل یا شکر گزاری لیڈرس کو اس طرح نہیں دیتے. قائد اعظم کے زمانے میں بھی شاید ہم اس طرح نہیں ان کو ریکگنائز کر سکے. لیکن ایک شخص دیکھیے اتنا امیر ہوں، لیکن بیمار. ٹی بی کا علاج اس زمانے میں یورپ امریکہ میں اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے امریکہ میں جو ہمارا ایمبیسڈر تھا وہ پاکستان زیارت میں آگے قائد سے ملے. ابو الحسن اصفہانی ان کے دوست تھے, اوکے. امریکہ میں ایمبیسڈر تھے. وہ آئے کہ ہم نے جہاز تیار کر لیا ہے, امریکہ میں آپ کے علاج کے لیے ہسپتال ہم نے نامنیٹ کر دیا ہے, پلیز ہمارے ساتھ جہاز میں چلیں. جواب کیا دیتا ہے آپ کا لیڈر؟ کہتے ہیں یہ غریب قوم ہے اور میں اس پر یہ بوجھ نہیں ڈال سکتا. تو یہ ہمارا ہی لیڈر تھا. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ باہر علاج کرانے نہیں گئے. تو ایسا لیڈر ہم تو چاہتے ہیں پھر کوئی لوگ کہ اس کو کنٹروورشل کر. سر آپ نے مجھے پوڈ کاسٹ سے پہلے ایک واقعہ بھی سنایا سگار والا. جی سگار کا یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے, تقریباً آدھا دن نہیں بے ہوش رہتے تھے بیماری کمزوری کی وجہ سے. تو اے ڈی سی ایک دن فریش تھے, تھوڑا لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اے ڈی سی کو بلایا اور سگار نہیں چھوڑا تھا آخری وقت تک, کھانا وانا چھوڑ چکے تھے, لیکن اے ڈی سی کو بلایا اور کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کر آؤ. اور اے ڈی سی نے کہا نہیں سر, وہ آپ گورنر جنرل ہیں, آپ کی انٹائٹلمنٹ ہے ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہے, آپ تو سگار کا بل تو ہم ادا کر چکے ہیں اور آپ کی طبیعت بھی بہت خراب تھی. تو کہتے ہیں وہ سگار کا بل سارے لے کر آؤ جو بل پے ہو چکے ہیں. اپنی ذاتی چیک بک سے سگار کا بل کاٹا اور انگریزی میں کہتے ہیں سگار پینا بری عادت ہے, یہ قوم میری بری عادتوں کا خرچہ کیوں کھائے. اچھا سر میں ایک چیز نوٹس کر رہا تھا کہ جب آپ قائد اعظم کی یہ باتیں بیان کر رہے تھے آپ کی آنکھیں نم ہو چکی ہیں, ابھی بھی نم ہو میں گئی ہیں. یہ سینکڑوں نہیں ہزاروں دفعہ شاید لوگوں کو سنا چکا ہوں یہ بات, لیکچرز میں بھی اور ویسے بھی. لیکن مطلب میرے انسپائٹ آف دیٹ کہ میں پتہ نہیں اتنی دفعہ سنانے کے باوجود بھی میرا گلٹ بھی ہوتا ہے مجھے کہ اس لیڈر کے ساتھ ہم بنیں, اور گلٹ آج بھی ہے جو ہم ان کو اس طرح نہیں اسپریڈ کرنا چاہتے اس بندے کو. ہم ان کو مذہب کا کہتے ہیں, جی مسلمان اچھا نہیں تھا. دیکھیے قائد اعظم کے ایک دوست نے ایک دفعہ پوچھا, جب وہ بہت بیمار تھے اور اتنے امیر تھے, تو کسی نے پوچھا کہ کیوں اتنی محنت کرتے ہو, تم اتنے امیر ہو, امریکہ یورپ میں ساری زندگی آرام سے گزار سکتے ہو, تو کیوں کرتے ہو, کیا مقصد ہے تمہارا الٹیمیٹ یہ ساری محنت کرنے کا بیماری اور صحت کے باوجود. تو قائد اعظم نے بڑی اچھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ میرا الٹیمیٹ خواہش یہ ہے کہ میں اس دنیا کے بعد جب اگلے جہان اللہ میاں کے پاس پیش کیا جاؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے 3 لفظ کہہ دے, وہ ہیں ویل ڈن مسٹر جناح. ارے 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 ارے. تو جو شخص اس کے لیے کام کر رہا ہو, ہم نے اس کو شیعہ سنی ان چکروں میں ڈال کے کنٹروورشل کر دیا. تو کوئی کبھی کسی نے یہ بھی بتانے کی کوشش کیا کہ اچھے کام کتنے کیے؟ آج کل کے میجورٹی لوگ نیگیٹو باتیں کریں گے. بچوں سے میں پوچھتا ہوں ویژنری لیڈر تھے, کیسے لیڈر تھے؟ بچے کہتے ہیں جی ویژنری لیڈر تھے. میں نے کہا ثابت کرو. تو بچے کہتے ہیں بس ویژنری لیڈر تھے. بچوں کو ہم نے نہیں بتاتے ویژنری لیڈر کیا تھے. حضور ویژنری لیڈر اس کو کہتے ہیں جو 1946 میں یہ کہہ دے, پاکستان بننے سے 1 سال پہلے,
اس نے کہا کہ جو مسلمان ہندوستان کے اس وقت آزاد پاکستان بننے کی مخالفت کر رہے ہیں ان کی آنے والی نسلیں ہندوستان سے اپنی لائلٹی ثابت کرنے میں گزاریں گی. ہو رہا ہے ابھی، نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے یہ تو ویژنریز کو کہتے ہیں.